سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ 1 سال پہلے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یہ ڈپارٹمنٹ نے شروع کی اور ہر سیکٹر، ہر ڈپارٹمنٹ اس وقت جو پنجاب حکومت کا ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، ڈفرینٹ سیکٹرز ہوں، ہر لیول کے اوپر اس وقت ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منا رہے ہیں۔ اور ہم کیوں منا رہے ہیں اور کیوں اس دن یہ پلیجز کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دن اس سوچ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ انوائرمنٹل کنزرویشن، انوائرمنٹل جو کلائمیٹ چینج کے جو جتنے اثرات ہیں ان کے اندر کیا کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح وہ ہماری زندگیوں پر اثر کر رہی ہے۔ اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال ہماری گورنمنٹ آئی تو جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ لو پرائیورٹی پہ نہیں تھا، وہ نو پرائیورٹی پہ تھا۔ اس وقت اس کا جو سیکرٹری تھا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسا محکمہ تھا جس پہ کوئی سیکرٹری کام کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ میں نہ اس کو اہمیت دی، نہ اس کو پرائیورٹی دی، نہ اس کو بجٹ دیا۔ کیونکہ جو بھی محکمہ جس اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ اس کے بجٹ ایلوکیشن، جو اینول ڈیولپمنٹ پلان جب چھپتا ہے تو اس کی پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا محکمہ تھا جس کے پاس نہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری تھا، یہ ایک ایسا محکمہ تھا جس کے پاس نہ کوئی وسائل تھے، نہ کسی قسم کا ویژن تھا، نہ یہ کسی کی پرائیورٹی پہ تھا، اور ایک جس کو کہتے ہیں کھڈے لائن ایک محکمہ تھا وہ اس کو دے دیا گیا۔ تو جس وقت میں نے جہانگیر صاحب کو سیکرٹری لگایا تو پہلے یہ بھی سمجھے تھے کہ شاید کوئی ان سے ٹورزم میں غلطی ہو گئی ہے تو ان کو انوائرمنٹ میں بھیج دیا گیا، کیونکہ اس وقت ہماری جو اس وقت انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کا ویژن اس وقت چیف منسٹر کا سیٹ ہو رہا تھا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے، کلائمیٹ چینج کے ڈپارٹمنٹ نے، فارسٹری، وائلڈ لائف اور فشریز میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جو پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کے سامنے جو صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کا قیام ہے، جو کہ ایک ملٹی سیکٹورل انوائرمنٹل مانیٹرنگ اور کمپلائنس کی فورس ہے، جس کو عمران ڈی جی ای پی اے جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ نہ محکمے کے پاس کوئی لیجسلیٹو فریم ورک تھا جو اس کو سپورٹ کرے، نہ محکمے کے پاس پیسے تھے، نہ محکمے کے پاس وسائل تھے، نہ اکوپمنٹ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ہیومن ریسورس تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال بجٹ کے اندر تقریباً 20 بلین کا بجٹ دیا صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور اسموگ جو تھا، اسموگ کی ایلوکیشن 10 بلین کی ہوئی، اور پنجاب کا جو اوور آل کلائمیٹ چینج کا پروجیکٹ جو بجٹ ایلوکیشن اے ڈی پی میں تھی وہ 100 بلین کی تھی۔ اس سے پہلے اس قسم کی ملٹی سیکٹورل اپروچ، ہول آف گورنمنٹ اپروچ ود فنڈز، اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس اینڈ لیجسلیشن کیا ویژن اس سے پہلے کبھی بھی پنجاب کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیو ایڈیشن پروجیکٹس ہوتے ہیں، کاربن فائنینسنگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ سب نے محمود بوٹی کے اوپر رپورٹ کیا، اب لکھو ڈیر بھی ایک محمود بوٹی جیسا کاربن فائنینسنگ اور کاربن کریڈٹ کا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو پروجیکٹس ہیں، پھر پلانٹ فار پاکستان ایک کیمپین ہوئی، پھر پہلی دفعہ کسی بھی صوبے میں، پنجاب کے اندر یہ بھی ہسٹورک تھا کہ ہر صوبے کا 1% اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے وہ اس کے پی سی 1 میں رکھا گیا، کہ وہ پہلی دفعہ اس منصوبے کے اندر امبیڈ کی گئی کاسٹ جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کے پی سی 1 تھے۔ تو پچھلے 4-4.5 سال میں نہ اس ملک کا حلیہ بگاڑا گیا، بلکہ جو کہا کیا گیا، اور تقریریں کس چیز پہ ہوئی جب ہم نے اسموگ پہ کام شروع کیا آتے ہی مارچ لاسٹ ایئر میں، کہ اسموگ نہیں ٹھیک ہو رہی، اے کیو آئی نہیں ٹھیک ہو رہا، انوائرمنٹل کنزرویشن نہیں ہو رہی۔ بھئی انوائرمنٹل کنزرویشن کے لیے آپ کر کے کیا گئے تھے؟ اسموگ کے لیے کر کے کیا گئے تھے؟ پورے پنجاب کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس کو میجر کرنے کے لیے صرف 3 مانیٹرز موجود تھے پچھلے 77 سالہ تاریخ کے اندر، جو ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرتے ہیں، ڈیٹا دیتے ہیں، اور وہ ڈیٹا پھر استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ صرف 3 موجود تھے۔ اور اس وقت جب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اس وقت ہم 50 ایئر مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے جو ڈویژنل میپنگ کی ہے، جو ہم نے زونز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، سینسٹیو زونز پورے پنجاب کے اندر، اس کے اندر یہ مانیٹرز انسٹال ہو چکے ہیں۔
اور لاہور ڈویژن کے اندر یہ مانیٹرز انسٹال ہو چکے ہیں, 50 انسٹال ہو گئے ہیں, اور ٹوٹل ہم نے 85 ہم نے لگانے ہیں, جو اس سال ADP جب مکمل ہوگی تو ہم اس کو 100 کے اوپر پورے پنجاب میں 100 AQI مانیٹرز کو ہم انسٹال کر چکے ہیں. اسی طرح جو انوائرمنٹل فورس ہے, ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا, ہم نے کوئی کسی قسم کی باتیں نہیں کی, ہم نے انوائرمنٹل فورس کی کمپلیٹ ریویمپنگ کی ہے EPA کی, اس کو اکوپمنٹ سے جو جدید اکوپمنٹ ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں, جن ملکوں نے AQI کو کنفرنٹ کر کے اس کا سدباب کیا ہے, اس میں چاہے وہ ایئر کوالٹی مانیٹرز ہوں, چاہے وہ انوائرمنٹل فورس ہو, چاہے وہ ڈرونز ہوں کمپلائنس اور سرویلنس کے لیے, اور چاہے وہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز انڈسٹری کے اوپر لگانا ہو. وہ اس وقت تک جو ہمارا نمبر ہے ٹوٹل, ہم جو انوائرمنٹل ECS ہیں وہ ہم 2000 انڈسٹری کے اوپر لون دے کر لگوا چکے ہیں, اور جو اس کی ڈائریکٹ جو فیڈ ہے وہ ہمارے کنٹرول سینٹر میں آتی ہے, جو کیمراز وہاں نصب ہوئے ہیں. یہ انٹیگریٹڈ انوائرمنٹل کمپلائنس سسٹم جو ہے یہ پہلی دفعہ متعارف کرایا گیا ہے, اور اس میں پنجاب کی پہلی انوائرمنٹ کی کلائمیٹ چینج کی پالیسی جو کہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے, ایک ویژن دیتی ہے, اور اس کا ٹارگٹ اورینٹڈ مانیٹرنگ فریم ورک اس پالیسی کا حصہ ہے, جس میں انوائرمنٹ کے تمام وہ سیکٹرز موجود ہیں, تمام وہ ایریاز موجود ہیں جس میں واٹر کنزرویشن, اس وقت جو پانی کا مسئلہ ہے, جو واٹر کنزرویشن کا مسئلہ ہے, واٹر سٹوریج کا مسئلہ ہے, ہماری لائف لائن ہے, اور پاکستان اس وقت ایبسلوٹ واٹر اسکارسٹی کی طرف جا چکا ہے. اور اس کو سمجھنا, اس کے اوپر کام کرنا, آج جو پرائم منسٹر کی صبح میٹنگ بھی ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جب خطاب بھی کیا, تو اسی جو واٹر کی پانی کی افادیت, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ اریگیشن ہے, چاہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر واٹر کا استعمال ہے جس کو واٹر کنزرویشن کہتے ہیں, اس کے اوپر نیشنل اسٹریٹجک ڈائریکشن آج سیٹ ہوئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر, اور پروونسز نے پلیجز کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو پانی کی سٹوریج ہے, پانی ریزروائرز کا بننا ہے, واٹر انفراسٹرکچر کا بننا ہے, اس سارے کو ہم نے اپنی پرائیورٹی میں لے کر آنا ہے. اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری اس میں پاکستان کی عوام کی ہے, کیونکہ پانی کا استعمال جس طرح بے دریغ بغیر کسی سوچ کے ایک فری کموڈٹی کے اس طرح ہم کرتے ہیں, یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. واٹر پرائسڈ ہوتا ہے, جتنا پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ اس کے پیسے دیتے ہیں. پھر آپ پلوٹرز پے کا پرنسپل ہے کہ جتنا ماحول خراب کرتے ہیں, جتنا ماحول آلودہ کرتے ہیں, چاہے آپ انڈسٹری ہیں, چاہے آپ ٹرانسپورٹ ہیں, چاہے آپ ایگریکلچر ہیں, چاہے آپ عام شہری ہیں, پلوٹرز پے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہم پنجاب کے لیول پہ پلوٹرز پے کا جو یہ بارش کے نالے ہیں, جو رین سٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم ہے پورے پنجاب کا, اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے, اور بہت ہی برا اس کا حال ہے. آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں, یہ ہڈیارہ ڈرین روز آپ لوگوں کے راستے میں بھی آتا ہوگا, اور جو اس کا حال ہے وہ ایک برساتی نالا تھا, وہ رین واٹر سٹارم نالا تھا, اور ہم نے اس کے ساتھ کر کیا دیا ہے. اس کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے یہ ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, مطلب ان کے جو ڈرینیج پائپس ہیں, ان کے ڈسپوزل پائپس ڈائریکٹلی اس نالے کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ ہدایت کیٹیگوریکلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کر دی ہے کہ اس کی تمام جو لیگل کمپلائنس ہے, اس کی تمام جو انڈسٹریل کمپلائنس ہے, اس کی تمام جو لوکل گورنمنٹ لیول کی کمپلائنس ہے, اس کی تمام جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی اس کی واٹر فلو کو اسموتھ رکھنے کی کمپلائنس ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح پورے پنجاب میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا. جو میں نے آپ سے انڈسٹری کی بات کی, پہلی دفعہ جو سیکٹورل لینس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کو دیکھا گیا ہے, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. انڈسٹری کو ہم نے اکٹھا ان کے ساتھ مل کے, اسٹیک ہولڈر کمپلائنس کے ساتھ مل کے, ان کا پورا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی ہم نے فریم ورک کو چینج کیا ہے. اس کے NOCs کے پورے طریقہ کار کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے, پہلے انٹرفیس ہوتا تھا, محکمے کے لیول کے اوپر بھی رشوت کھائی جاتی تھی, انڈسٹری رشوت کھلاتی تھی, لیکن ہم نے اس سارے معاملے کو ڈیجیٹل کر دیا ہے. اور کسی قسم کا ایسا انٹرفیس ہم نے نہیں چھوڑا جہاں کے کسی قسم کی اس طرح کی شکایت آئے. 1317 کے نام سے ہم نے ایک ایپ شروع کی ہے. اس سے پہلے آپ نے بھی یہاں ہیں, آپ کس نے وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کی بات بھی کی تھی. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈی, اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا. کس نے پہلے
یہ بات بھی کی تھی کہ جو وہیکلز ہیں پوری دنیا میں وہیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پوری دنیا میں وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں. AQI کی بات تو ہم نے سنی تھی, اسموگ کی بھی ہم نے بات سنی تھی. اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے سیکٹورل لینس کے ساتھ نہ صرف ہم نے ویژن دیا, پالیسی دی, بجٹ دیا, بلکہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اور آج میں شکریہ ادا کرتی ہوں تمام ان شہریوں کا جنہوں نے اس مسئلے کو سیریس لیا ہے, کیونکہ یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے, پھر یہ نیشنل کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو جب آپ لوگوں کی, مجھے پتا ہے بہت سے انکنوینئنس بھی ہوئی, ہم نے 7 پوائنٹس پہ شروع کیا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ کام ہوگا, لیکن اتنا زیادہ رسپانس آیا, آپ لوگوں کی اتنا تعاون آیا کہ ہمیں اس کو ایک ہفتے میں 62 اسپاٹس کے اوپر بڑھانا پڑا, کیونکہ اتنا گاڑیوں کی سرٹیفکیشن کے لیے رسپانس آیا. تو میں اس میں ہر شہری, آپ کو گرمی میں کھڑا ہونا پڑا, لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا, لیکن آپ نے اس کو کھڑا ہونا لازمی سمجھا, آپ نے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو لازمی سمجھا. تو اس میں یہی وہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, یہی وہ سوچ ہے جس نے اس مسئلے کا, ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم لیجسلیشن بھی بنا سکتے ہیں, ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں, ہم آپ کو ویژن بھی دے سکتے ہیں, ہم آپ کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے, میری ہے, کہ ہم نے اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو کیسے, ورنہ وسائل اور ارتھ کی جو کیرنگ کیپیسٹی ہے, جو زمین کی کیرنگ کیپیسٹی ہے, جو ہمارا پاپولیشن بلک ہے, جو ہماری پاپولیشن انکریز جس حساب سے ہو رہی ہے, تو یہ تمام ریسورسز جو ہیں وہ رینیوبل اور نان رینیوبل ریسورسز کی جو بحث ہے, یہ ریسورسز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں, یہ ٹرسٹ ہے فار فیوچر جنریشن, جو ہم نے اپنی فیوچر آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے, اس کا فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے. جو پانی ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے, اس کی اہمیت کو اور اس کے سٹوریج کی اور اس کی کنزرویشن کی اہمیت کو ہم نے آج سمجھنا ہے. اور یہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے, میں اس سے مخاطب ہوں, جو 65% آف دا پاپولیشن بلو دی ایج آف 30 ہے اس وقت پاکستان کے اندر, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اپنے فیوچر کو, کلائمیٹ اثرات کو, چاہے وہ انرجی کنزرویشن ہو, چاہے وہ واٹر کنزرویشن ہو, چاہے وہ انوائرمنٹل کنزرویشن ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہو, تو یہ ہماری ینگ پاپولیشن نے, نوجوان نسل نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. حکومت اس وقت ایڈمنسٹریٹولی, حکومت اس وقت لیجسلیٹولی, حکومت اس وقت پالیسی لیول کے اوپر, بجٹری ایلوکیشن کے اوپر, اس وقت پرائیورٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج اور واٹر ہے. اور یہی وہ پرائیورٹی ہے جو آپ کو ہمارے کرنٹ بجٹ میں بھی نظر آئے گی. یہی وہ پرائیورٹی ہے جس میں پہلی دفعہ کس نے واٹر سینیٹیشن, سیویج, کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کی تھی, یا ویسٹ. آج پنجاب کی گلی گلی صاف ہو رہی ہے, آپ کا کوڑا آپ کے گھر سے اٹھا کر اس کا ڈسپوزل کیا جا رہا ہے. کسی نے کبھی یہ بات سنی تھی؟ ہم باہر کے ملکوں کی اگزامپلس دیتے تھے کہ باہر کے ملکوں میں آپ کا ریسائیکل جو ویسٹ ہے اس کو آپ کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے. آج پنجاب کے اندر آپ کے UC لیول, آپ کی گلی لیول, آپ کے گھر کے لیول سے آپ کا گند اٹھا کر, آپ کا کوڑا اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے ڈسپوزل, اس کے ریسائیکلنگ کا بندوبست کیا جا رہا ہے. یہ پہلے کسی نے نہ کیا تھا. ستھرا پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سب سے بڑی رسپانس جو پرائیورٹی ہے, وہ آتے ہی انہوں نے وہ پروجیکٹ, اور ان کو کہا گیا کہ خالی لاہور میں پائلٹ کر لیں, انہوں نے کہا پورے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ ہوگا. یہ پائلٹ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم اس کو پائلٹ کر لیں. لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں آج لاہور کی 70 سالہ, 60 سالہ, 50 سالہ سیویج لائنز تبدیل ہو رہی ہیں, سینیٹیشن کی لائنز تبدیل ہو رہی ہیں, واٹر ڈسپوزل کی لائنز تبدیل ہو رہی ہیں. یہ کیوں نہیں ہوا پہلے؟ اور ایک اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ کسی کی پولیٹیکل انفلوئنس میں آ کے کسی کا گلی محلہ کر دیں, کسی کی سڑک کر دیں, کسی کا واٹر ڈسپوزل چینج کر دیں اور باقیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ اگلی گلی میں ایک گلی کا واٹر ڈسپوزل ٹھیک ہو جائے, اگلی گلی میں چوک ہو جائے. یہ ایسا کام نہیں ہوا. اس کو پراپر میپنگ کر کے, اس کا پراپر ماسٹر پلان بنا کر, اور اب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اگلے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام لا رہی ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, وہ تقریباً 64 شہر ہیں, جس کا پورا نکاسی کا جو کمپلیٹ سلوشن ہے اینڈ ٹو اینڈ, اس کو پرائرٹائز کیا جا رہا ہے. کسی MNA یا کسی MPA جو ہمیشہ الزامات بھی لگتے ہیں, اس کی پرائیورٹی پہ یہ کام نہیں ہو رہا, عوام کی پرائیورٹی پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جس جگہ ضرورت ہے
جس جگہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے اس کی سیویج، اس کا واٹر، 70 سال پہلے یہ آبادی نہیں تھی، 50 سال پہلے یہ آبادی نہیں تھی، 40 سال پہلے یہ آبادی نہیں تھی جس ریٹ سے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے. تو اس کی پراپر انتظام ہو کر اگلے 50 سال کا پلان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم کاسمیٹک کا کوئی کام نہیں کریں. آپ کو دقت ہو رہی ہوگی، لاہور میں اس وقت گلیاں اکھڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ گلیاں اکھڑی اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ کی سینیٹیشن، آپ کا پانی، پینے کا پانی، آپ کی سیویج اور آپ کے ویسٹ ڈسپوزل کا انتظام کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو رورل ڈیولپمنٹ کے اندر ماڈل ولیجز ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر، اور جو ماڈل ولیجز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. 1800 ولیجز ہیں جس کے اوپر کام ADP پلان آ رہا ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. اور وہ بھی اس طرح نہیں ہو رہی کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا ولیج ماڈل بنا دیں، ہمارا ولیج ماڈل بنا دیں. اس کی کمپلیٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کے ویژن کے مطابق کمپلیٹ میپنگ ہوئی ہے کہ کون سا ولیج اس وقت اربن رورل جو ہے اس کے قریب آ چکا ہے، کون سا جو دیہات ہے وہ اربن بن چکا ہے، اس کی پراپر پاپولیشن وائز مینجمنٹ کی جا رہی ہے. تو آج جب ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں 1 سال میں جس طرح ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج کے اندر، پھر ایگریکلچر، ہم نے کہا جی سٹبل برن ہوتا ہے، فصلیں جلائی جاتی ہیں، تو پھر کیا اس کا سدباب ہے؟ اس کا سدباب یہ بیانات نہیں ہے یا پکڑ لو، FIR کٹوا دو، کسانوں کو پکڑ لو، یہ بات نہیں ہے. ہم نے آتے ہی کیا کیا کہ 5000 سپر سیڈر کا انتظام کیا، جس میں ہم نے 60% پیسہ گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا. 13 لاکھ میں سے 9 لاکھ روپیہ گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا کہ کسان کی، چھوٹے کسان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے. ان کو 3000 سپر سیڈر مل چکے ہیں جنہوں نے اس دفعہ جو کاشت ہوئی ہے اس کے اندر ان سپر سیڈرز کو استعمال کیا ہے، اور نہ صرف ماحول کو بہتر کیا بلکہ اپنی فصل، اپنی پروڈکٹیوٹی میں، اس کی ایفیشنسی میں، جو میکنائزیشن کی ایفیشنسی ہے اس میں اضافہ کیا. اور اسی طرح جو ٹریکٹر اسکیم ہے، اور اب اس ADP میں بہت بڑا جو میکنائزیشن کا، کہ ہم کس طرح وہ اریگیشن کے سسٹمز، وہ اریگیشن کے طریقے استعمال کریں جو واٹر کنزرو کرتے ہیں، جو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں، جو آپ کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں، اس کی طرف ڈائریکشن کو لے کر جا رہے ہیں. چاہے وہ پھر ٹرانسپورٹ، یہ جو بسز ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے، جو میکنائزیشن ہے، جو پورے ٹرانسپورٹ میس سسٹم کو کی طرف، الیکٹرک وہیکلز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ اس ویژن کو، جو کلائمیٹ چینج، جو انرجی کنزرویشن، جو انوائرمنٹل کنزرویشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. پہلے یہ جو کنسٹرکشن سائٹس تھی، کسی نے سنا تھا کہ اس کے اراؤنڈ اسپرنکلرز لگا کر اس کو EPA کمپلائنس کی جائے؟ کبھی کسی نے اس کی طرف دھیان بھی دیا تھا؟ آج الحمدللہ ہم یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے باہر EPA کمپلائنس کا، واٹر اسپرنکلر کا، جو کہ انٹرنیشنل SOP کے مطابق ہے، اس کی کمپلائنس کے ساتھ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے اور وہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. بھٹوں کی بات کی جائے تو جو بھٹے ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے ان کو بتایا، ان کو ہم نے ٹیکنالوجی کا بتایا. اب اس کے اندر بھی انٹرونشنز لا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلاک کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے. جو جدید طریقہ ہے کنسٹرکشن کا، ہم اس کی طرف جائیں گے، اور جو جتنی کم استعمال ہو ہماری اینٹوں کا، اور جو بھٹے ہیں ان کا روزگار ختم نہیں ہوگا، وہ بھٹوں کی، وہ بلاکس کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ پہلے کسی کا ویژن تھا کہ انوائرمنٹ کے اثرات ہیں، کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، تو ان کو ہیڈز آن لینا پڑتا ہے، اس کے اوپر ویژننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر بجٹ ایلوکیشنز کرنی پڑتی ہیں، ہسٹورک بجٹ ایلوکیشن کر کے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ بایو میس کے پلانٹس ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں، اور لاہور میں 2 پائلٹ ہو کے، مکمل ہو کے، کامیاب ہو کے انڈسٹری کو بجلی دے رہے ہیں، اور انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں. یہ باتیں ہم نے پہلے سنی تھی. 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بایو میس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے. تو چاہے وہ سیکٹر وائز انڈسٹری ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ایگریکلچر ہو، ہیلتھ ہو، انرجی ہو، سولر ٹیوب ویلز کی جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن ہے، جس میں 90% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ سپورٹ پرائز دے رہی ہے کہ آپ لوگ الیکٹرک سولر ٹیوب ویلز کی طرف جائیں، جو کہ آپ اپنی ایگریکلچر کو پیوٹ اریگیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، پلونرز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پلانٹرز کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تمام وہ ویژن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جو کہ نہ صرف ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ایگریکلچرل لینڈ کی فرٹیلیٹی کو استعمال کرنے کے لیے، پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیڈ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، تاکہ جو فصل ہے اس کو بہتر کیا جائے، ایفیشنسی کو بہتر کیا جائے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر کی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی
یہ باتیں میں آپ کو ویسے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم انوائرمنٹ وائز جو پلانٹیشن ہے، فارسٹ ہے، وائلڈ لائف ہے، فشریز ہے، پہلی دفعہ پنجاب میں ایکوا کلچر میں شرمپ فارمنگ کا ایک کامیاب 100 ایکر کے اوپر 130 ٹنز آف شرمپ کو ہم 10 سال سے سن رہے تھے ایکوا